الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد۔ میرے دینی اور ایمانی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اس وقت حج کے ایام شروع ہو چکے ہیں۔ حج کے ایام وہ مبارک ایام ہیں جس میں اللہ کے نیک بندے، اللہ کے منتخب اور چنیدہ بندے، جو اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے اللہ کے گھر کا رخ کرتے ہیں۔ ان ایام میں اللہ کے گھر کی رونقیں بڑھ جاتی ہے۔ لاکھوں لوگ لاکھوں روپے خرچ کر کے، محنت مشقت کر کے، تکلیفوں کو جھیل کر، مصیبتوں کو جھیل کر اللہ کے دربار میں حاضر ہوتے ہیں۔ کچھ قافلے تو روانہ ہو چکے ہیں، کچھ اب پابرکاب ہیں، آج کل میں روانہ ہونے والے ہیں، کچھ اپنے وقت کے انتظار میں ہیں کہ کب ان کا بلاوا آتا ہے۔ بہرحال کچھ دنوں کے اندر سارے حجاج کرام اللہ کے دربار میں حاضر ہوں گے، پھر وہ ہوں گے، ان کا اپنا خدا ہوگا۔ اس وقت کی کیا رونقیں ہوں گی وہاں کی، کس طرح سے ان کے دل کے جذبات ہوں گے، کیا کیفیات ہوں گی، کس طرح سے اللہ کی محبت میں، اللہ کے عشق میں، اللہ کی اطاعت کے جذبے سے سرشار ہو کر اللہ کے بتائے ہوئے اعمال کو کرنے میں مشغول ہوں گے۔ وہ وہاں کی کیفیت ہے، یہاں رہ کر ہم اس کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ حج کے لیے جو جاتے ہیں ان کے لیے علماء نے بہت ساری باتیں لکھی ہیں کہ حج کو جاتے وقت تیاریاں کس طرح سے ہونی چاہیے۔ تفصیل تو بہت زیادہ ہے، حج کے بارے میں جو کتابیں لکھی جا چکی ہیں ان کتابوں کے اندر اس کی بڑی تفصیل ملتی ہے۔ یہاں ان ساری چیزوں کے بیان کرنے کا موقع نہیں ہے، بلکہ ہر حاجی اپنے ساتھ ایسی کتابیں رکھے جس میں حج کے ارکان کا بھی ذکر ہو، حج کے آداب کا بھی ذکر ہو، حج کے اعمال کا بھی ذکر ہو، حج کی حکمتوں کا بھی ذکر ہو، حج کے فائدوں کا بھی ذکر ہو، اور جو لوگ حج کے لیے رخت سفر ہونے والے ہیں ان کی تیاریاں کس طرح سے ہونے والی ہے، ان ساری چیزوں کا اس میں تذکرہ ہو۔ ایسی کتاب ہر حاجی اپنے ساتھ ضرور رکھیں۔ خود میں چند ایک باتیں بیان کی گئی ہیں جن کا خلاصہ پیش کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ آدمی حج کرتا ہے تو اللہ کے لیے کرتا ہے۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، اللہ نے کہا کہ لوگوں کو اللہ کے لیے کعبۃ اللہ کا حج کرنا چاہیے۔ صرف یہی نیت ہو کہ میرا خدا مجھ سے راضی ہو جائے، میں خدا کا حکم پورا کرنے کے لیے جا رہا ہوں، میرا خدا مجھ سے راضی ہو جائے، یہ نیت ہونی چاہیے، یہ تڑپ ہونی چاہیے، یہ جذبہ ہونا چاہیے، ورنہ پھر ہم لاکھوں کروڑوں روپیہ خرچ کر کے جائیں گے، نیت صحیح نہیں ہوگی۔ شیطان چاہتا ہے کہ کسی طرح سے ہماری نیت پر ڈاکہ ڈالے، ہمارے جذبات پر ڈاکہ ڈالے اور ہماری نیت کو اللہ کے علاوہ کسی دوسری طرف پھیر دے، یہ شیطان چاہتا ہے۔ لیکن ہمیں اپنی نیت کی، اپنے جذبات کی حفاظت کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، ان کو یہی حکم دیا گیا ہے کہ اپنی عبادتوں کو اللہ کے لیے خالص کرے، اور کوئی نیت نہ ہو اور کوئی جذبہ نہ ہو، ذرا بھی اس کے اندر کوئی دوسرا جذبہ شریک ہو جائے گا، وہ عمل پھر اللہ کے لیے نہیں ہو سکتا۔ دوسری چیز، حج کا عمل جب ہم اللہ کے لیے کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ دل کی اندرونی کیفیات کو دیکھتا ہے۔
دل کے جذبات کو دیکھتا ہے. اپنے دل کو بھی ہر طرح کی برائیوں سے گندگیوں سے پاک اور صاف کرنا چاہیے. اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ حج کو جانے سے پہلے ایک تو بندہ اللہ سے اپنے سارے گناہوں کو یاد کر کر کے معافی تلافی کر لے. ایک ایک گناہ اپنے یاد کرے, اللہ کے سامنے روئے, گڑ گڑائے, معافی مانگے, تاکہ اللہ کے سامنے جب حاضر ہو تو دل پاک ہو, صاف ہو, آئینے کی طرح صاف ہو, اس میں سوائے اللہ کے اور کوئی دوسرا جذبہ نہ ہو. اسی طرح سے دل کو صاف رکھے کسی کی دشمنی سے, حسد سے, کینے سے, بغض سے, نفرت سے دل کو پاک اور صاف کریں. اگر انسان ہونے کے ناطے آپس میں سے کسی سے کوئی دشمنی ہے, کوئی تلخی ہوئی ہے, آپس میں نفرت کے جذبات ہیں, خود آگے بڑھ کر ان سے معافی مانگے. وہ چاہے ہم سے بات کرنے کے لیے تیار ہو نہ ہو, ہمارے سلام کا جواب دے نہ دے, ہمارا استقبال کرے نہ کرے, ہمارے سامنے اپنا منہ رکھے یا پھیر دے, کوئی کسی چیز کی پرواہ نہ ہو, ہمیں تو اللہ کو راضی کرنا ہے. اللہ کے سامنے صاف اور شفاف آئینے کی طرح دل لے کر جانا ہے, تو ہمیں خود آگے بڑھنا ہے, خود چھوٹا بننا ہے, خود معافی مانگنی ہے, اور اپنے دل کو ان کی نفرت سے, ان کی دشمنی کے جذبات سے پاک اور صاف کرنا ہے. اسی طرح سے دنیاوی حقوق جو انسانوں کے حقوق ہیں ان کو بھی ادا کرنا چاہیے. قرض ہے, قرض کو ادا کریں. لاکھوں روپے خرچ کر کے حج کے لیے جائیں اور اپنے جو حقوق ہیں بندوں کو اس کو ادا نہ کریں, پھر اللہ تعالیٰ کہاں سے ہمارا عمل قبول کریں گے؟ ہم حج کے لیے جائیں گے اور جس کے ذمے ہمارا قرض ہوگا, ہم جس کا پیسہ لے کر جائیں گے, وہ بددعائیں کرتا رہے گا, کہاں سے حج قبول ہو سکتا ہے؟ ایسی وراثت ہے, تقسیم نہیں ہوئی ہے, سامنے والے مطالبہ کر رہے ہیں, تو وراثت کو تقسیم کر کے جائیں تاکہ کسی کی بددعا نہ لگے, کسی کا حق ہمارے ذمے باقی نہ ہو. اس لیے کہ آدمی حج جاتا ہے تو جانے کے جذبے سے جاتا ہے, آنے کے جذبے سے نہیں جاتا ہے, تو پتہ نہیں دوبارہ ان سے ملاقات ہو نہ ہو. اللہ کے دربار میں کسی کا حق لے کر حاضر ہوں گے تو پھر کیا اللہ کے پاس ہمارا جواب ہو سکتا ہے؟ اسی طرح سے کسی کی امانت ہمارے پاس ہے, امانت کو بھی لوٹا دے. کسی طرح کا کوئی آپس میں مسئلہ ہے, پارٹنرشپ کا مسئلہ ہے, کاروبار کا مسئلہ ہے, یا اور کوئی مسئلہ ہے, اس کو یہی بیٹھ کر حل کر کے معافی تلافی کر کے اللہ کے دربار میں حاضر ہو جائیں, ورنہ پھر دل صاف نہیں ہوگا, اعمال اچھے نہیں ہوں گے, اللہ کے دربار میں حاضر ہونے کے بھی ہم قابل نہیں رہیں گے. جسم تو حاضر ہوگا, ظاہراً اعمال تو کریں گے, لیکن اللہ کے یہاں وہ قبول ہو اس کی کوئی ضمانت نہیں لے سکتا. تیسری چیز, حج کے لیے ہم جائیں تو حج کے جو احکام اور مسائل ہیں اس سے خوب واقف ہو کر جائیں. حج کے مسائل ایسے ہیں, آدمی بار بار پڑھتا ہے پھر بھی اس میں کنفیوژن ہو جاتا ہے. جب تک جا کر آدمی عملاً کوئی حج نہ کرے تب تک اس کے ذہن و دماغ میں بات نہیں بیٹھ پاتی ہے. تو جو بھی اشکال ہو, ہر علاقے میں علماء موجود ہیں, علماء سے پوچھ کر سارے مسائل حل کر کے چلے جائیں. اپنے ساتھ احکام اور مسائل کی کتابیں رکھیں تاکہ جب بھی کوئی مسئلہ پیش آئے اس کی طرف رجوع کریں. ایسے ہی وہاں جانے کے بعد بھی علماء موجود رہتے ہیں, ان کے پاس جائیں, رجوع کریں, پوچھیں کہ کیا مسائل ہیں. چوتھی چیز, حج دل کا عمل ہے. دل کے اندر اللہ کی محبت ہونی چاہیے, دل کے اندر اللہ کی محبت ہونی چاہیے. اس لیے حج کے لیے جانے سے پہلے ایسے لوگوں کے حالات پڑھیں, اللہ والوں کے حج کے حالات پڑھیں. اللہ کے رسول کا حج کس کیفیت سے تھا, صحابہ کا حج کس کیفیت کے ساتھ تھا, نیک بندے اللہ کے بڑے بڑے علماء ان کا حج کن جذبات کے ساتھ, کس کیف اور مستی کے ساتھ تھا حج, اس کو پڑھیں. جب پڑھیں گے
تب جذبہ اندرون میں پیدا ہوگا. تو اللہ سے محبت سے جب تک دل معمور نہ ہوگا حج کے اعمال کے اندر زندگی پیدا نہیں ہو سکتی. حج کے اعمال کے اندر طاقت نہیں پیدا ہو سکتا، طاقت پیدا نہیں ہو سکتا. حج کے اعمال کے اندر اتنا پاور نہیں آ سکتا کہ جس سے ہمارے گناہ دھل جائیں، ہماری دل کے اندر پاکی اور صفائی ہو جائے. یہ چیز پیدا نہیں ہو سکتی. تو اس لیے دل کو اللہ کی محبت سے اور وہاں کے جو حالات ہیں اس کو بھی پڑھے کہ اللہ کے رسول حضرت ابراہیم کی یادگار ہے. حج کے جتنے بھی کعبۃ اللہ ہو، صفا و مروہ ہو، مینا میں جانا ہو، عرفات میں جانا ہو، جتنی جگہ ہیں حضرت ابراہیم کی یادگار ہے. اور حضرت ابراہیم کی زندگی سرتاپا محبت اور قربانی کی زندگی ہے. ان کے حالات کو پڑھیں کہ کن جذبات کے ساتھ، کس حوصلے کے ساتھ انہوں نے قربانی دی. اس کو پڑھے آدمی، ان کی قربانیوں کو پڑھے، ان کے جذبات کو پڑھے، تاکہ ہمارے دل کے اندر بھی اللہ کا یقین، اللہ کی محبت اور وہ جذبہ پیدا ہو جائے جو ان کے اندر تھا. جتنا جذبہ زیادہ ہوگا اتنے اعمال کے اندر اتنی جان پیدا ہوگی، اتنی طاقت پیدا ہوگی. اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے دل کو بھی اسی طرح سے بنائیں. گناہوں سے جتنا ہو سکے اپنے آپ کو دور رکھیں، جتنا ہو سکے. یہاں پر بھی اور جانے کے بعد بھی جتنی چیزوں سے اللہ سے ہمارا دھیان ہٹ سکتا ہو اتنا دور رہنا چاہیے. اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ حج کے لیے جانے کے بعد سب سے بڑا عمل یہ ہے کہ ہماری توجہ، ہمارا فوکس پورا اللہ کی طرف رہے، دنیا کی کسی چیز کی طرف ہم متوجہ نہ ہو. اس لیے حج کو جانے کے بعد اپنے اوقات کی ہم حفاظت کریں، اپنا وقت حج کے اعمال کے علاوہ اور کہیں نہ گزاریں. کعبۃ اللہ کا دیدار کریں، اس میں ثواب ہے. زیادہ سے زیادہ طواف کریں، اس میں ثواب ہے. بیت حرام، مسجد حرام میں بیٹھے اللہ سے طرف متوجہ ہو کر دعا کرتے رہے، اس میں ثواب ہے. طواف کر رہا ہے دماغ اللہ کی طرف ہو، سعی کر رہا ہے دماغ اللہ کی طرف ہو، دل اللہ سے مناجات کر رہا ہو. اس طرح سے آدمی کرے کہ دنیا و ما فیہا سے آدمی کٹ جائے. اسی لیے دیکھیے احرام باندھتا ہے انسان، احرام کی جب نیت کرتا ہے تو آدمی اپنے سلے ہوئے کپڑے اتارتا ہے. یہ اس کو بتایا جاتا ہے کہ اب کچھ مدت تک کے لیے دنیا سے تمہارا تعلق ختم ہو گیا، اب اللہ کے تابع ہو گئے. اب یہاں سے جا رہا ہے آدمی، ایک قیامت کا سا سما ہے، جیسے ایک مرنے والا کپڑے اس کے اتار دیے جاتے ہیں، گھر والوں کو الوداع کر کے اس کی لاش اٹھا کر لے جائی جاتی ہے. اسی طرح سے حج کو جانے والا اپنے کپڑے سلے ہوئے اتارتا ہے، دنیا سے قطع تعلق ہی کرتا ہے، معافی مانگتا ہے اور سب کو چھوڑ چھاڑ کر اللہ کے دربار میں حاضر ہوتا ہے. خود بھی رو رہا ہوتا ہے، گھر والے بھی رو رہے ہوتے ہیں. اس کیفیت کے ساتھ آدمی جاتا ہے گویا جب تک حج ہمارا ختم نہ ہو اس دنیا سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے. اس لیے جتنا ہو سکے اپنا وقت اللہ کی عبادت میں، اللہ کے ساتھ مناجات میں، اللہ کی طرف دھیان دینے میں اور اللہ کی یاد میں مستغرق رہ کر گزارے. پھر دیکھیے اس کے کیا کیفیتیں پیدا ہوتی ہیں. آج افسوس ہوتا ہے کہ حج جیسے مکۃ المکرمہ لاکھوں روپیہ خرچ کر کے آدمی جائے، وہاں جا کر وہ میوزیم دیکھنے لگے، آثار قدیمہ دیکھنے لگے، سیلفیاں لینے لگے، اس سے ملاقات، اس سے ملاقات، یہاں جا رہا ہے وہاں جا رہا ہے. یہی کام کرنا تو یہ تو مقام میں رہ کر بھی آدمی کر سکتا ہے. مال میں جا رہا ہے، بڑے بڑے کمپلیکسوں میں جا رہا ہے، ہوٹلوں میں جا رہا ہے، تو کیا مکہ ہی وہ جگہ ملی ہے؟ یہ کام تو آپ اپنے مقام میں رہ کر سکتے ہیں. دنیا بھر میں آپ گھومتے رہتے ہیں، بڑے بڑے مال دیکھتے ہیں، بڑے بڑے میوزیم دیکھتے ہیں، تو یہ کام کرنے کے لیے آپ مکے جا رہے ہیں. آج تو ایسا لگتا ہے کہ حکومت بھی یہی چاہتی ہے کہ عبادت کم سے کم کریں، لوگ حرم میں کم سے کم رہیں. ایسی جگہ سیاحت کے لیے ٹورزم کے طور پر بنائی جا رہی ہے اور باقاعدہ اس کو باقاعدہ رواج دیا جا رہا ہے تاکہ حاجی اپنا وقت کم سے کم حرم میں گزارے، زیادہ سے زیادہ وقت ایسی جگہوں پر گزارے کہ جس سے ان کو پیسہ ملے، آپ کا عمل برباد ہو جائے. یہ باقاعدہ سازش معلوم ہوتی ہے، پری پلان کام ہو رہا ہے. تو ہم اللہ کے لیے ان کی سازشوں میں نہ آئے. اتنی دور جا
کر، ہم اللہ کو چھوڑ کر، اللہ کے اعمال کو چھوڑ کر، کعبۃ اللہ کو چھوڑ کر، حرم شریف کو چھوڑ کر ادھر ادھر کے کاموں میں مشغول ہو جائیں، یہ عقل مندوں کی علامت نہیں ہے۔ اور فوٹو نکالنا، سیلفیاں لینا، ویڈیو بنانا، اللہ کے دربار میں اللہ کی طرف دماغ لینا چاہیے۔ گھر والوں کو دکھانے کی کیا ضرورت، دنیا والوں کو دکھانے کی کیا ضرورت؟ یہی سوچ رہے گی کہ اللہ کی طرف سے رحمت نازل ہوگی، اللہ کی طرف سے برکتیں نازل ہوگی، کیا حج کے صحیح مقاصد سے ہم فائدہ اٹھا سکیں گے؟ کیا حج کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ جو ہماری اصلاح چاہتے ہیں کیا وہ اصلاح ہو سکے گی؟ نہیں ہو سکتی۔ اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ ایسے ہی عام طور پر دیکھیے منا جاتا ہے تو کوئی کام نہیں رہتا، یہ 3-4 جو دن ہوتے ہیں نا، سوائے کنکر مارنے کے کوئی کام نہیں ہوتا ہے۔ اب جتنے کام حج کے دنوں میں بندہ کرتا ہے، اب منا کے ایام میں ٹرین میں بیٹھے ہوئے ادھر ادھر کی ایران توران کی باتیں کرواتا ہے شیطان، ایک دوسرے سے چغلیاں کرواتا ہے، بحثیں کرواتا ہے، لڑائی جھگڑے کرواتا ہے، تاکہ منا عرفات میں جو اللہ کے سامنے رو دھو کر ہم نے کچھ اللہ کو منانے کی کوشش کی تھی وہ سارا کرا کیا ہوا ضائع ہو جائے۔ تو اس لیے اللہ کے لیے ان مبارک ایام کو آپ تلاوت میں، دعاؤں میں، نفل کاموں میں، نفل نمازوں میں اور اچھے کاموں میں مشغول رکھیے، ورنہ شیطان ہمیں غلط چیزوں پر لگا کر وقت بھی ضائع کر دے گا، اعمال بھی ہمارے ضائع کر دے گا۔ اس کا بھی خیال رکھے۔ اور آخری چیز حج میں دنیا کا مجمع ہوتا ہے، لاکھوں کا مجمع ہوتا ہے، اور اس میں پڑھے لکھے ان پڑھ سب ہوتے ہیں، جوان بوڑھے سب ہوتے ہیں، دیہات والے شہر والے سب ہوتے ہیں، عرب ہوتے ہیں، عجم ہوتے ہیں، ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ قدم قدم پر لڑائی اور تکرار کا موقع ہوتا ہے، قدم قدم پر تکلیف ہوتی ہے۔ یہاں سے ایئرپورٹ جائیں گے تکلیف ہوگی، وہاں پر اتریں گے تکلیف ہوگی، چیکنگ کا مسئلہ ہوگا تکلیف ہوگی، ہر جگہ پر آزمائش ہوگی، لوگوں کی طرف سے، پولیس کی طرف سے، ذمہ داروں کی طرف سے، ہر طرف سے آزمائش ہوگی۔ دل کہے گا کہ کچھ کہیں، لڑائی جھگڑا کریں، گالیاں دے، یہ دل کہے گا۔ ایسے موقع پر اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھنا چاہیے۔ یہ حج ہے، اپنے نفس کو کنٹرول میں رکھنا ہے، اپنے جذبات کو کنٹرول میں رکھنا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر حاجیوں کے لیے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ۔ ان ایام میں جن پر حج فرض ہو جائے وہ بےہودہ باتیں نہ کریں، گالی گلوچ نہ کریں، لڑائی جھگڑا نہ کریں۔ یہ کیوں کا تاکید؟ کیونکہ یہ مراحل آتے ہیں، ان مراحل سے گزرنا ہوتا ہے۔ ایسے موقع پر آدمی صبر کرے گا تو کیا بدلہ ملے گا؟ حدیث میں فرمایا، من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته امه۔ جو حج کرے اور گناہ کا کام نہ کرے، لڑائی جھگڑا نہ کرے، بےہودہ باتیں نہ کرے، گالی گلوچ نہ کرے، اس طرح سے اگر آدمی حج کرے گا تو ایسے گناہوں سے پاک اور صاف ہو کر لوٹے گا جسے ماں کے پیٹ سے بچہ پیدا ہوتا ہے، اس پر کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ لیکن شرط کیا لگائی؟ وہ ایسی شرط لگائی، ایسی کنڈیشن لگائی، ہر آدمی اس کو پورا نہیں کر سکتا۔ اس کے لیے حج کا مطلب صبر، حج کا مطلب اپنے اوپر کنٹرول کرنا۔ کھانے پینے میں تکلیف ہوگی، جس ٹورزم کے ساتھ آپ جائیں گے وہاں مسئلہ ہوگا، مینا میں مسئلہ ہوگا، ہوٹلوں میں مسئلہ ہوگا۔ کھانے پینے کے لیے تو ہم جاتے نہیں ہیں، اللہ کے دربار میں جاتے ہیں، اللہ کی روحانی غذا لینے کے لیے جاتے ہیں، اللہ کے مہمان بن کر جاتے ہیں۔ اللہ کی میزبانی روحانی میزبانی ہے، اللہ کی میزبانی ایمان کی میزبانی ہے، اللہ کی میزبانی اخلاق کی میزبانی ہے، اللہ کی میزبانی اعمال کی میزبانی ہے۔ اللہ کی میزبانی سے ہم فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، اللہ کے مہمان بننا چاہتے ہیں، تو دنیاوی چیزوں میں بٹ کر اپنا وقت ضائع نہ کرے۔ یہ چند چیزیں ہیں، اگر اس کا ہم خیال رکھ کر جائیں گے تو پھر انشاءاللہ حج کر کے ہم جب لوٹیں گے وہ کیفیات ہمارے اندر پیدا ہوگی کہ ہم دنیا سے بے رغبت ہو جائیں گے، اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط ہو جائے گا، اعمال میں تبدیلی آ جائے گی، لوگوں کے ساتھ تعلقات اچھے بنیں گے، دل پاک اور صاف ہوگا، صبر اور برداشت کا جذبہ پیدا ہوگا، اور یہ یقین پیدا ہوگا کہ دنیا کا تعلق اللہ سے ہے، جب تک اللہ سے تعلق نہ جڑے دنیا میں کوئی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ یہ جذبہ لے کر واپس آئیں گے تو پھر اس بشارت کے مستحق ہوں گے کہ جو حج کرتا ہے، الحج یہدم ما کان قبلہ، حج
پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. یہ جذبہ لے کر جائیں. یہ چند چیزیں ہیں, اس کا خیال رکھیں. اللہ مجھے بھی توفیق دے, آپ کو بھی توفیق دے. آمین.